السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں کہ خواتین غزوہ احد میں خواتین اسلام کے کیا کیا کارنامے تھے۔ غزوہ احد میں مردوں کی طرح تو عورتوں نے بھی بڑے مجاہدانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ، حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ دونوں اپنے پائنچے چڑھائے کر مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھی، برتنوں میں، سمجھ لیں کہ برتنوں میں پانی بھر بھر کر لاتی اور مجاہدین خصوصاً زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیت یہ بھی پانی بھر بھر کر لاتی اور مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی۔ اور حضرت ام عمارہ کی جانثاری دیکھیں کہ یہ جنگ احد میں اپنے شوہر زید بن عاصم اور اپنے دونوں بیٹے حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ کو ساتھ لے کر آئیں۔ پہلے تو یہ مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کافروں نے جب حملہ کیا تو انہوں نے ایک پانی کے برتن کو پھینکا اور ایک خنجر کو ساتھ لیا اور کافروں کے مقابلے میں جو ہے نا یہ کھڑی ہو گئی، اور کافروں کے تیروں کو تلواروں کے ایک ایک وار کو روک رہی تھی، اور ان کے سر اور گردن پر ان کے سر پر 13 نیزے لگے، زخم ہو گئے، 13 زخم ہوئے۔ تو ابن قمیعہ ملعون نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تلوار چلائی تو حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے بڑھ کر اپنے بدن پر روکا اس تلوار کو، جس کی وجہ سے ان کے کندھے پر اتنا گہرا کر کے زخم ہو گیا۔ پھر خود بڑھ کر حضرت ام عمارہ نے خود بڑھ کر اس کافر کے جو ہے نا کندھے پر اتنے زور سے تلوار ماری، لیکن وہ ملعون اس نے جو جنگ کے لباس ہوتا ہے وہ دو لباس پہنے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ بچ گیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کافر نے زخمی کیا، میرے زخم سے خون بند نہیں ہو رہا تھا، اور میری والدہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم باندھا اور کہا کہ بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر جہاد میں مصروف ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر جس نے حضرت آپ کے بیٹے کو، حضرت ام عمارہ کے بیٹے کو پر حملہ کیا تھا، وہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آ گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے ام عمارہ دیکھ، یہ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے حضرت بی بی ام عمارہ نے جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگوں پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ سرین کے بل گھسٹتا ہوا بھاگا۔ اور یہ منظر دیکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے اور فرمایا کہ اے ام عمارہ تو خدا کا شکر ادا کر کے اس نے تجھے اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا بھی شرف حاصل ہو جائے۔ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اور ان کے شوہر ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، کہ اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق، میرا ساتھی بنا دے۔ بی بی ام عمارہ زندگی بھر اعلانیہ طور پر یہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ کا حوصلہ دیکھیں، کون؟ حضرت بی بی صفیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی، ان کا حوصلہ دیکھیں یار، کہ اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ کی لاش پر آئیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میری پھوپھی جان اپنے بھائی کی لاش کو نہ دیکھ پائے۔ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے لاش کے پاس گئیں اور منظر دیکھ کر اپنے پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ سب پیٹ کٹا، جگر چبایا ہوا پڑا تھا، یہ دیکھ کر بھی، اس حالت میں بھی اس شیر دل خاتون نے اپنے بھائی کی جب یہ حالت دیکھی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ بھی نہ کہا، پھر ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہوئی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک انصاری عورت جس کا شوہر، جس کا باپ، جس کا بھائی سبھی اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، تینوں کی شہادت کی خبر باری باری لوگوں نے اس کو دی، مگر وہ ہر بار یہی پوچھتی یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ جب لوگوں نے اس کے بتایا کہ الحمدللہ وہ زندہ اور سلامت ہیں تو بے اختیار اس کی زبان سے اس شعر کا مضمون نکل پڑا کہ تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہیں،
کوئی پرواہ نہیں، سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شیر دل عورت کے صبر اور اصرار کا کیا کہنا کہ شوہر بھی قتل، باپ بھائی تینوں کے قتل سے اس کے دل پر صدمات کے تین تین پہاڑ پڑے ہیں مگر پھر بھی زبان حال سے اس طرح کا نعرہ لگا رہی ہیں کہ میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی اور بھائی بھی فدا۔ یا رسول اللہ، اے شاہدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے، باپ، ماں باپ، شوہر، بھائی سب آپ پر قربان۔ یہ اس انداز سے دیکھیں، یہ انہوں نے اس خواتین اسلام نے اس انداز سے ان کے یہ کارنامے تھے غزوہ احد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔